اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنا محبوب بنانے کے لیے توبہ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ ہم انسان ہیں اور انسان گناہ کا پتلا ہے۔ کل بنی آدم خطاء، ہر انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطی کرنے والا ہے۔ صرف انبیاء کرام کی جماعت ہے جن سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی جماعت کو ہر طرح کی گناہوں سے پاک و صاف رکھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں عصمت انبیاء، کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کسی طرح کے بھی گناہ نہیں ہونے دیتے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین گناہ کرنے والا گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرنے پر تعریف کی جا رہی ہے، نہیں، انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسے مادے بھی رکھے ہیں، شیطان پڑا ہوا، نفس پڑا ہوا، بہت ساری چیزیں ہیں، گناہ کے آپشن پڑے ہوئے ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس غلطی کا احساس ہونا، اس پر نادم و شرمندہ ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ غلطی ہو اس پر اکڑ جائے کہ میں نہیں، جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، یہ پسندیدہ نہیں، اللہ ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ پڑھے، معلوم ہوگا، سنے ان کے بیانوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے تمام مخلوق کو فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے علاوہ تمام مخلوق نے سجدہ کیا، فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، ابلیس نے منع کر دیا، انکار کر دیا، فابا، نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، انکار کر دیا، لیکن احساس نہیں اور اکڑ گیا کہ نہیں میں صحیح کیا ہوں۔ کہہ رہا ہے، دلیل دے رہا ہے، ارے میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ کی صفت اونچائی، آدم تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی کی صفت پستی، میں اس کو کیسا سجدہ کروں؟ تو میرے دوستو، غلطی ہوئی اس سے، غلطی کے ساتھ ساتھ وہ اور اکڑ گیا، اس غلطی پر نادم و شرمندگی نہیں ہوئی، اس کو اور صحیح سمجھنے لگا، صحیح سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر دلیل قائم کر رہا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس کے سامنے سر جھکاؤں، یہ تو میرے ذلت و رسوائی کی چیز ہے۔ اللہ نے کہا ذلیل و رسوا ہو کر اس کو بھگا دیا، مردود، قیامت تک مردود ہی رہے گا میرے دوستو۔ تو غلطی گویا کے اعتبار سے فطری چیز ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں قسم کھا کر کے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو، اس کے بعد استغفار نہ کرو، تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا استغفار بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب نہیں، یہ نہیں ہے کہ حضرت بول رہے ہیں تو گناہ کرنا نہیں، غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، اس کا مطلب غلطی ہوتی ہے، غلطی ہونے کے بعد اس کا احساس ہونا، نادم و شرمندگی ہونا، اللہ کے در میں آ کر جھک کر رونا، بہت اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم انسان ہیں، ہر ایک گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اپنی غلطیوں پر جہاں اکڑنا نہیں ہے، وہیں بالکل مایوس بھی نہیں ہونا ہے، ارے میں تو بہت گناہ کیا ہوں، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ نا امیدی الیاس کفر، نا امیدی کفر ہے، نا امیدی ہرگز نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بہت ہی پیار اور محبت سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جیسا ایک ماں اپنے روٹھے ہوئے بچے کو بلائے، میرے پیارے بیٹے آؤ کھانا کھا لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت پیار سے، یا عبادی الذین، کہہ سکتے تھے اے ظالموں تمہوں نے ظلم کیا ہے، آؤ میرے دربار میں آ کر کے جھکو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا، یا عبادی الذین، اے میرے پیارے بندو آؤ، تم نے گناہ کیا ہے، گناہ کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اللہ کے شان میں کسی طرح کی کمی نہیں آئے گی، اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کیا تو کیوں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کل قیامت کے دن اس کا سزا ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمانہ ہے، غفور الرحیم ہے، ستار ہے۔ آج ہم اپنا اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما رہے ہیں۔ اگر ہمارے ایک گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں تو ہم چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہے میرے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کریم ہے، ہمیں اتنا آپشن دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں احساس کرنا ہے، ان گناہوں کے اوپر توبہ استغفار کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے آ کر رو کر اور گر گرا کر اور گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ گناہ کر کر کے جو ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اگر ہم نے توبہ کے ایک آنسو بہا دیا، ایک قطرہ آنسو، ان تمام کو اللہ تعالیٰ پھیر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم فرما کر کے تمام کو معاف فرما دیں گے۔ ایک واقعہ ہے پہلی امت کا، واقعہ پہلے بھی سنے ہوں گے شاید۔ ایک شخص تھا، 99 آدمی کو قتل کر دیا، لیکن ایک دن اسے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، کیا اس کی معافی ہوگی؟ تو انہوں نے تلاش کرنا لگا کہ کون بڑے عالم کے پاس جا کر کے میں پوچھوں گا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے قرآن میں ہے بغیر کسی ظلم کے ایک انسان ایک جان کو مارنا تمام دنیا میں فساد پھیلانے سے بھی بدتر ہے۔ تو انہوں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، لیکن احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو وہ اس کے احساس جو ہوا تو کسی ایسے عالم کی تلاش میں نکلا کہ میں ان سے پوچھوں گا مسئلہ کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ کسی نے ایک عالم کی خبر دی، فلاں عالم کے پاس جاؤ۔ وہاں گیا، پوچھا میں 99 آدمی کو قتل کر دیا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، میرا توبہ قبول فرمائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ عالم کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بہت بڑا جرم کیا۔ اس کو غصہ آیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ میرے دوستو، 100 آدمی کو قتل کر دیا، لیکن پھر احساس ہوا کہ میں نے بہت جرم کیا ہے۔ پھر عالم کی تلاش میں نکلا اور ایک بڑے عالم کے پاس پہنچے اور اپنے جو جرم کیا تھا، جو گناہ کیا تھا، اس کا اقرار کر کے اس سے مسئلہ معلوم کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم توبہ کر کے دیکھو اس فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم وہاں جا کر کے ان کی صحبت میں رہو، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ اخلاص کے ساتھ توبہ کیا، اپنا جس بستی میں تھا، جس گاؤں میں تھا، جہاں رہ کر کے سب جرم کرتا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، اس کو چھوڑ کر وہ اس گاؤں کی طرف جا رہا تھا جہاں لوگ نیک صالح تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ایسے محلے میں، ایسے معاشرے میں ہیں جہاں ہمارا اسلامی شعائر کو اپنانا مشکل ہے، تو اس کو چھوڑ کر ایسی جگہ جانا ضروری ہے جہاں ہمارے ماحول کے لوگ رہتے ہوں، ہم صحیح طور پر نماز پڑھ سکیں، دینی تعلیم حاصل کر سکیں، اسلامی شعائر کو اپنا سکیں۔ تو توبہ، وہ قاتل شخص توبہ کر کے اس گاؤں کی طرف نکلا جہاں نیک لوگ رہتے تھے۔ جاتے جاتے راستے میں وفات ہو گئی، مر گیا۔ رحمت کا فرشتہ آیا کہ توبہ کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو اللہ حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ گار جب اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو رحمت کا فرشتہ آیا اور کہا کہ نہیں، انہوں نے توبہ کر لیا ہے، ہم اس کو کہاں لے آئیں گے؟ جنت میں، اس کی روح علیین میں۔ عذاب کا دوزخ کا فرشتہ آیا، کہا نہیں، یہ تو 100 آدمی کا قاتل ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، اس کو کیسے رحمت کے فرشتے لے جا سکتے ہیں، اس کو میں جہنم میں لے جاؤں گا۔ آپس میں جھگڑ رہے ہیں دونوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو فیصل بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ فیصلہ کرنے کے لیے فیصلہ یہ طے ہوا کہ جہاں یہ شخص مرا ہے یہاں سے لے کر اس جگہ کو ناپو جدھر وہ جا رہا تھا، یعنی نیک لوگوں کی بستی کو اور اس جگہ کو بھی ناپو جس جگہ سے وہ آ رہا تھا، جہاں پہلے سے تھا، جہاں انہوں رہ کر کے انہوں نے گناہ کیا ہے۔ جو بستی، جو گاؤں سے زیادہ قریب ہوگا انہی لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اگر نیک لوگ ان سے زیادہ قریب ہوں گے تو ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا، اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ اور اگر اس کا جس گاؤں سے پہلے رہتا تھا، جہاں رہ کر کے انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اگر وہاں زیادہ وہ بستی زیادہ قریب ہوا تو ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا، پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ ناپا گیا تو میرے دوست جو بہانہ تھا اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ ناپا گیا تو جس طرف وہ جا رہا تھا، جہاں نیک لوگ رہتے تھے، وہ بستی زیادہ مسافت میں قریب آئی، تو پھر اس کی شمار کس میں ہوا؟ ان لوگوں میں ہوا جو ان بستی میں رہتے تھے، نیک لوگوں میں، پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ تو میرے دوستو، اس واقعہ میں ہمیں غور کرنا ہے کہ اتنا بڑا مجرم 100 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا،
لیکن جب اس کو گناہوں کا احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، پسیمہ ہوا، اللہ کے غضب، اللہ کی قہر، اللہ کے عذاب کا احساس ہوا، اللہ کا خوف دل میں آیا، تو انہوں نے رب کے سامنے اخلاص کے ساتھ توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے رحیم ہے، بہت بڑا کریم ہے۔ انسان چاہے کتنا بڑا بھی مجرم ہو جاؤ، ایک دن اگر وہ اخلاص کے ساتھ در میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے سنا اس سے پہلے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کر کے انسان مر جائے گا تو ایک نہ ایک دن اس کی معافی ہوگی، لیکن شرک کے ساتھ مرے گا تو معافی نہیں ہوگی۔ لیکن وہی مشرک شخص اگر زندہ رہتے ہوئے اپنی شرک سے توبہ کر لیا، اپنا اسلام قبول کر لیا، میرے دوستو، تو یہ توبہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جتنا بھی شرک کیا تھا تمام گناہ معاف ہو جائیں گے شرک کے زمانے کے۔ اگر اس نے اسلام لا کر کے چند منٹ کی زندگی گزاری، ایک وقت کا نماز بھی نہیں پڑھا، صدقہ بھی نہیں دیا، روزہ بھی نہیں رکھا، ایمان لایا، چند منٹ بعد مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اتنا پسند ہے کہ شرک کے جتنے زمانے گزرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔